حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے تک حق کی تلاش کا سفر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق کی تلاش میں سب سے عظیم داستان رکھنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا، عیش و عشرت، جاہ و منصب کی زندگی کو قربان کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اہل ایمان اور فضیلت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوئے۔ بچپن اور تلاش حق کا آغاز سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنی قوم کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ وہ سلمان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے سلمان کو اسی آگ کی حفاظت پر مامور کر دیا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے تاکہ وہ کبھی بجھنے نہ پائے، لیکن سلمان کا دل آگ کی اس عبادت پر مطمئن نہ تھا۔ ان کی روح سچائی کی تلاش میں تھی۔ ایک دن وہ باہر نکلے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو چرچ کلیسیا میں نماز پڑھتے دیکھا۔ ان کو ان کی عبادت کا طریقہ پسند آیا۔ جب انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ نصرانیت، عیسائیت ہے۔ وہ اس دین میں داخل ہو گئے اور اس سے محبت کرنے لگے، اور ان سے ان کا حق کی تلاش کا ایک لمبا سفر شروع ہوا۔ علماء اور راہبوں کے درمیان سفر۔ سلمان نے فارس سے شام کا سفر کیا، صالح راہبوں اور عالموں کے پاس وقت گزارا۔ وہ ہمیشہ ان سے پوچھتے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا سب سے بہترین شخص کون ہے، یہاں تک کہ وہ اسلام سے قبل کے آخری بڑے عالم کے پاس پہنچے۔ جب اس عالم کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے سلمان سے کہا، اے میرے بیٹے، اب زمین پر کوئی ایسا شخص میری نظر میں نہیں رہا جو ہمارے اس صحیح دین پر قائم ہو، لیکن اب ایک ایسے نبی کے زمانے کا قریب وقت آیا ہے جو دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ وہ عرب کی سرزمین سے ظاہر ہوں گے، دو پتھریلے میدانوں حرہ کے درمیان واقع ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ ان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا، وہ صدقہ نہیں کھاتے ہوں گے، وہ ہدیہ تحفہ قبول کرتے ہوں گے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اس واقعے کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور کئی اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا، جبکہ اس قصے کے اصل صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں موجود ہے۔ غلامی کی زندگی اور مدینہ آمد۔ سلمان عرب کی سرزمین تک پہنچنے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں ان کے ساتھ غداری کی گئی۔ کچھ لوگوں نے انہیں دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہ ایک آقا سے دوسرے آقا کے پاس منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلمان مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کی خبر سنی تو انہوں نے ان نشانیوں کی تصدیق کرنا شروع کر دی جو راہب نے بتائی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانا لے کر گئے اور کہا، یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں سے کچھ نہ کھایا اور اپنے صحابہ کو کھلا دیا۔ پھر وہ دوسری بار کچھ کھانا لے کر آئے اور کہا، یہ ہدیہ تحفہ ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی کھایا۔ پھر سلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پیٹھ کی طرف دیکھا تو انہیں مہر نبوت نظر آ گئی، جس سے وہ پہچان گئے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی بشارت علماء نے دی تھی۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سلمان کے اسلام لانے کا قصہ مسند احمد بن مروری اور اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سلمان کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت گھرانے میں سے ہیں۔ بعض اہل علم نے اسے احسن قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، کیونکہ سلمان حکمت اور علم سے مالا مال تھے۔ سلمان غزوہ خندق کا مشورہ۔ غزوہ احزاب خندق کے موقع پر تمام مشرک قبائل نے مدینے کا محاصرہ کرنے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اتحاد کر لیا۔ عرب کے لوگ اس سے پہلے خندق کھودنے کے طریقے سے واقف نہ تھے۔ تب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینے کے گرد ایک خندق کھود دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو پسند کی فرمایا اور یہی خندق مسلمانوں کی حفاظت کی سب سے بڑا ذریعہ بنی۔ سلمان فارسی اسی دن مسلمانوں کے ساتھ تھے تو انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی اور عاجزی کی ایک مثال تھی۔ دنیا کے رنگینوں نے انہیں کبھی متاثر نہیں کیا، حالانکہ انہیں بڑا مقام حاصل تھا۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے دور میں انہیں مدائن عراق کا گورنر بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی سادگی سے رہے سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے درخت کا سایہ، جس کے نیچے ایک مسافر نے تھوڑی دیر آرام کیا پھر اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات خلیفہ دوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 35 ہجری مدائن عراق میں ہوئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے لیے ایک روشن مثال ہے جو سچے دل سے حق کی تلاش کرتا ہے۔ ان کے عجمی پس منظر یا وطن کی دوری نے انہیں حق کی پیروی سے نہیں روکا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 شخصوں سے محبت کرتا ہے: علی، ابو ذر، سلمان اور مقداد۔ یہ روایات ترمذی میں واقع ہے۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ان کے تمام صحابہ اور قیامت تک کے اخلاص کے ساتھ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ شکریہ۔